ٹو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز اینڈ ہوسٹ فراز درویش. اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں اس پچھلے ایک ہفتے کے اندر کہ میں جب لکھ رہا تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساری چیزیں ہم کور بھی کر پائیں گے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. دنیا لگ رہا ہے پاکستان کا جو خطہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے, وہاں پر تبدیلی کی فضا اب نظر آ رہی ہے, اور بہت ساری ڈیولپمنٹ ہیں, کچھ پازیٹیو ہیں کچھ نیگیٹیو ہیں. پاکستان کے اندر ملک اسحاق جو کہ ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا, اور کئی جگہوں پر جو ہے اس کو جو ہے کورٹ کے سامنے بھی اس نے قبول کیا کہ میں نے 100 سے زائد اہل تشیع مارے ہیں. اس کے باوجود وہ چھوٹ گیا, اس کے بعد وہ ہیرو بھی بن گیا, گھومتا پھر رہا ہوتا تھا, اور نفرت بھری تقاریر. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی یہ کیا ہوا کہ اب تک جو ہے اب تک کیا کہا ہی جاتا تھا کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے ان کی کوئی ڈیل ہوئی ہوئی ہے, وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آتا تھا کہ جی وہ ملک اسحاق ان کا بڑا کلوز ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ پنجاب حکومت کے اندر تبدیلی آئی یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ ضرب عضب ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. نیگوسیشنز ہو رہی تھیں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان. پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, امریکہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, لیکن ایک دم سے ایک خبر یہ آئی کہ ملا عمر جو ہیں وہ 2013 میں مر چکے ہیں. اس کی وجہ سے نیگوسیشن جو ہیں وہ ڈیریل ہو رہی ہیں. جو بہت سارے طالبان کے جو دھڑے ہیں ان کے اندر ڈویژن نظر آ رہی ہے. ملا اختر منصور جو ہے ان کے اوپر سب بیعت نہیں کر رہے ہیں, سب ان کو شاید کمانڈر نہیں مان رہے ہیں. تو اب سپریم لیڈر کون ہوگا طالبان کا, کس طرح نیگوسیشن ہوگی؟ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ طالبان کے بہت سارے دھڑے IS میں جا کے مل رہے ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا اس نے پاکستان میں سمجھ لیں کہ اگست سے لے کے دسمبر تک کا جو وقت تھا وہ دھرنے کا ہی مومنٹم تھا. میڈیا کے اوپر بھی دھرنا ہی ڈسکس ہوتا تھا. اب یہ اب دھرنے کا کچھ نہیں بنا. بہرحال اس کے بعد جو ہے کیسز بھی عمران خان صاحب جو ہے پروو نہیں کر سکے دھاندلی. اب بریگیڈیئر سیمسن صاحب نے اب عجیب و غریب قسم کے کچھ انکشافات کیے ہیں, اور حامد خان صاحب بھی انکشافات کر رہے ہیں کہ جی آرمی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے کچھ دھڑے, اور خاص کر نام لیا جا رہا ہے ظہیر الاسلام صاحب کا کہ وہ انوالو تھے عمران خان صاحب کو پیچھے, اور انہوں نے جو ہے کہ دھرنے ورنے اور ساری چیزیں آرگنائز کی تھیں, اور جو ہے میاں صاحب کی حکومت کو نکالنا مقصد تھا. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اب PTI کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی. MQ میں الطاف حسین صاحب جس طرح ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں جو کہ اس میں ان کی اپنی باتیں جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراری ہوتی ہیں, تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ اب الطاف حسین صاحب کا کیا فیوچر ہے, MQ میں کیا فیوچر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصباح اعظم صاحب اور ریاض اختر صاحب. مصباح صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ملک اسحاق, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ملک اسحاق کی کلنگ کو, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا کس طرف جائے گی, اور یہ پہلی کڑی ہے کیونکہ ابھی بہت سارے لیڈر, اورنگزیب فاروقی, احمد لدھیانوی, ان کی جو پوری بلوچستان کی لیڈرشپ ہے وہ تو ابھی ایٹ لارج ابھی بھی فری. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ان کو میری اور آپ کی بات ہوتی رہتی تھی, اور میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس ضرب عضب سے بچے گا تو کوئی نہیں. اب اس کو ہر ایک کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ مطلب کس طرح سے ڈیل. اب ملک اسحاق جیسے شخص کو جو کہ جب عدالت میں جاتا تھا تو وہ ججز کو دھمکی دے کر آ جاتا تھا اور لوگ چھوڑ دیتے تھے اسے, تو اس کو ڈیل کرنے کا مجھے تو لگتا ہے یہی طریقہ. اچھا گیون کہ مطلب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اسٹیٹس کے لیے, لیکن اسٹیٹ کرے تو کیا کرے کہ مطلب یہ سارے گواہ مار دیے گئے تھے اس کے خلاف. ہاں کہ گواہ مار دیے گئے کہ ہر ایک مار دیا. اور کیا وہ کہتا تھا کہ یہ باتیں کتاب میں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کہ بھئی ہم ایک اسٹیٹ ہیں تو اس میں ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے دوسری طریقے سے جانا پڑے, لیکن بالکل کافی عرصے سے ایٹ لیسٹ میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ملٹری ہے اس نے بالکل ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس کو چھوڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ایک اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو وہ پکڑیں گے اور یہ انکاؤنٹر کریں گے, بٹ ون وے اور دی ادر. لیکن ایک چیز جو تھی, میں نے کافی جب یہ طالبان کا چکر ہو رہا تھا زمانے میں اکثر میں نے لکھی بھی یہ بات کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ یار اگر طالبان کے خلاف آپریشن ہوگا تو اس سے جو ہیں جو سلیپر سیلز جو ہیں وہ آ جائیں. دیکھیے ان لوگوں کا جو یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ لائک جسے کہتے ہیں نا مدر شپ سے اٹیچ ہوتے ہیں, جو کور سے اٹیچ. آپ کو کور کو برسٹ کرنا پڑتا ہے, آپ مدر شپ توڑ دیں ان کا تو ان کی جو سپلائی. لیکن مجھے اس بات کا جواب دیں, نون لیگ تاثر یہ تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب انوالو بھی رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ, تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آتی تھی کہ وہ ان کے پیچھے ہیں, پنجاب حکومت نے ان سے ڈیل کی ہوئی ہے کہ پنجاب میں کوئی واقعہ نہیں ہے. جو ملک اسحاق جو ہے ابھی جو حالیہ جو چھوٹنے کے بعد جو کہ جن کلنگز میں ملوث ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوئی, وہ ساری
تھی ہزارہ برادری کی. اب آپ یہ دیکھیے صرف نون لیگ نہیں، ان کی تصویریں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، احمد لدھیانوی مطلب میرا مطلب ہے کہ یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. تو ایون ایم کیو ایم والوں کی ہاں اور ایگزیکٹلی. تو اب یہ کہنا کہ دیکھیے پاکستان ایک بڑا ایک چیز بڑی جسے کہتے ہیں نا پینفل ریالٹی ہے کہ جب ملٹری چیف جو ہیں انہیں ملٹری ہیلی کاپٹر میں لا کر نیگوسیشن کروا رہے ہوں گے، سیاستدانوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے وہاں پر کہ انہیں ایسرٹ کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، وہ نہیں کر پاتے یا کرنا نہیں چاہتے، جو بھی کہہ لیں، اور اگر کرتے ہیں تو ان کا اشر جو ہوتا ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ہے کہ ایز لانگ ایز آپ کو گرین سگنل ملٹری سے نہیں ملے تو آپ اگر سیاستدان کی پوزیشن پر ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ شامل. آپ کہیں گے کہ آپ کے نہیں ایک پوائنٹ اور میں اٹھاؤں اور سیاستدان جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار مین اسٹریم میں لا کر ان کے اوپر جب ایک طرح سے سٹیکس آ جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ کمزور پڑ جائیں. تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کی اس کو، لیکن یہ ان کی کمزوری آپ کہہ سکتے ہیں. ریاض صاحب آپ ایک تو یہ ملک اسحاق کی کلنگ، اس کے بعد یہ جو تاثر ہوتا ہے نون لیگ کا کہ ان کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 2012 تک یہ جو ہیں یہ صاحب ملک اسحاق جیل میں تھے پورے مشرف کے دور میں، تقریباً 2000 سے 2012 تک یہ جیل میں رہے ہیں. پھر جب اس کے بعد جی ایچ کیو پہ جب ریڈ ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے انوالو تھے تو اس میں ملٹری نے ان کو باقاعدہ ایئر لفٹ کیا، ہیلی کاپٹر سے لے کے گئے ہیں وہاں جی ایچ کیو میں اور ان سے نیگوشیشنز کرا کے ان کو نکالا ہے وہاں سے. نہیں پھر وہ واپس جیل آ گئے تھے. اس کے بعد ان کو انہوں نے ایک کنٹریبیوشن کیا نا تو ان کو ریوارڈ ملا، ان کو چھوڑ دیا گیا بعد میں. تو it's clearly he was an asset for he was considered an asset at that time for military. تو military نے they actually looked the other way کہ جب یہ اپنا اس کے بعد ہی سے بڑا زبردست یہ قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کیا. سب سے زیادہ کلنگز ہوئی ہیں 2012 کے بعد، خاص طور پہ سیکٹیرین کلنگ. اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس میں جو ہے نا بہت تیزی آ گئی تھی. تو پھر اب لیکن ملٹری نے یہ دیکھا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا ان کی ویلیو بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ایک وجہ تو یہ کہ بلوچستان میں یہ لوگ یوزفل تھے لیکن بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی ویک ہو گئی ہے. 2 واقعات ہوئے جس سے بلوچستان میں بڑا فرق پڑا. ایک تو یہ ہے کہ 2013 میں ایک وہاں جب آوران میں زلزلہ آیا بہت زبردست، تو اس کے نتیجے میں ملٹری نے پاکستانی ملٹری وہاں پر ریلیف سپلائز لے کے گھس گئی اس علاقے میں جو کہ انسرجنٹس کنٹرول کرتے تھے اور وہاں پر کسی کا داخلہ بڑا مشکل تھا، اس کو ان ایکسیسیبل سمجھا جاتا تھا. اور وہاں گھسی اور ان کو انہوں نے ریلیف بھی دیا لوگوں کو لیکن ان کو بھی مارا، ان کو وہاں سے بہت سو کو مار دیا، بہت سو کو نکال دیا. اس کے بعد 2014 میں جو خیر بخش مری تھے ایک بڑے لیڈر بلوچستان کے، وہ بھی ان سے سمپتائز ان کی ڈیتھ ہوئی. اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے ہیں مری اور مہران، ان میں دونوں میں سپلٹ ہو گئی. اور سپلٹ ہونے کے نتیجے میں کہ جو ان کی بی ایل اے تھی بلوچ لبریشن آرمی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے یا بی ایل اے سے آف شوٹ ہو گئی یو بی، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. تو بہت سے لوگوں کو مار دیا انہوں نے. تو اتنی ویک ہو گئی ہے کہ ان کو ملٹری کو جو یہ یوز کر رہے تھے ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ جو ان سے جو ڈیل تھی وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے. وہ نہیں تو پالیٹیشینس کی تو انہوں نے کہا نا، پالیٹیشینس کا ایسا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے جو کچھ حربے اپنا سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں، اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ سیٹس جیت سکیں لیکن اتنا ہے کہ الیکشن کو فلپ کر سکیں کہ جناب تھوڑا سا مارجن ہے، اگر بجائے ان کے اگر ان کو ووٹ مل جائیں تو یہ جیت سکتے. اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ابھی بھی ان کے بہت سارے جو لیڈرس ہیں، آئیڈیولوجیکل فادر جو ہے احمد لدھیانوی ہو گئے، غلام حسین ڈھلون ہو گئے، آپ کے اورنگزیب فاروقی ہیں اور دیگر جو حضرات ہیں، وہ تو ابھی بھی چلا گیا ان کو کہ تمہارے ساتھ ہوگا. بلکہ انٹرسٹنگ ہے کہ اورنگزیب فاروقی جو کہ جیل میں، انہوں نے اپنے فالوور سے کہا بھائی تم مجھے چھڑانے کی کوشش نہیں کرنا، میں ٹھیک ہوں یہاں. تو آئی تھنک اٹس اسٹرینج اسٹرانگ، کیونکہ صرف انہوں نے ملک اسحاق کو نہیں مارا، اس میں
ملک اسحاق کے جو رائٹ ہینڈ مین تھے ان کو بھی مارا, ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کو بھی مارا, بہت سارے لوگ مار دیے. تو بڑی لیڈرشپ کا ایک بڑا حصہ جو ہے انہوں نے اس کو, اور باقاعدہ یہ ایسے نہیں کہ اچانک ہو گیا, یہ تھے کہ اس پرابلی آرکسٹریٹڈ. لیکن ایک چیز ہے, لیکن ریاض بصرہ کو بھی اسی وقت مارا گیا تھا, اس کے ساتھ بھی کئی لوگ مارے گئے تھے, ساتھ میں جو ہے اکرم لاہوری کو بھی اسی وقت اریسٹ کر لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہوا نہیں, پھر جو ہے واپس یہ ہوا یہ نا, جیسے میں نے کہا 2012 میں ان کے یوزفلنس اور یہی بات تو وہ ایسٹ, جب ایک ایسٹ ایک لائبلٹی بن جاتی ہے تو پھر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ کوئی, ان کو کسی سے کوئی محبت عشق نہیں ہوتا, یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جب تک یوزفل ہے ٹھیک ہے, جب یوزفل نہیں تو اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں. اور یہی بات میری جب آپ سے آف ریکارڈ بات ہو رہی تھی, دیٹس واٹ آئی واز ٹیلنگ کہ مطلب اب سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک, میں ذرا واپس ملا عمر صاحب کی جو کے مرنے کی جو خبر ہے, مر تو کہا جا رہا ہے 2013 میں وہ گئے تھے. ایک تو ابھی تک مجھے یہ بات کنفرمیشن نہیں ہو کے دے رہی کہ وہ کہاں مرے, کراچی کے ہسپتال میں مرے, یا کچھ طالبان لیڈر سے کہنا ہے کہ کبھی وہ افغانستان سے باہر ہی نہیں گئے. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن سوال یہ کہ ان کے مرنے کی خبر جو ہے اس وقت لیک ہونا, یہ ایک بہت بڑی, کیونکہ اس وقت نیگوسیشن ہو رہی تھی, یہ ایک بہت بڑی کڑی ہے کہ اس وقت کیوں لیک کی گئی, کیا وجہ تھی, کون ہے اس کی پیچھے, مصباح صاحب کیا سب سے پہلے جو ان کا یہ جو کراچی میں ان کے مرنے کا جو وہ ہے, یہ چیز جو تھی 2010 میں 2011 میں کی بات ہے کہ اس وقت کے جو پریسیڈنٹ تھے جناب زرداری صاحب, ان کو جو بائیڈن نے کہی کہ ہماری انفارمیشن ہے وہ کراچی میں ہے اور وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہے. اچھا, اس وقت جو تھا کوئی اس پر زیادہ بات نہیں ہوئی تھی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ شیورٹی نہیں ہے, لیکن اس سے قطع نظر کہ وہ تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دن میں کہ وہ کہاں مرے, ہو سکتا ہے کبھی نہ پتہ چلے, وہ یہی رہے گا, وہ کہیں گے نہیں, وہ کہیں گے. لیکن یہ ہے طالبان نے خود کنفرم کر دیا. ہاں نہیں, مرنے کا تو کنفرم کر دیا ہے, لیکن وہ کہاں مرے تھے, اس کا جو ہے وہ کیا سرکمسٹینسز تھے, وہ سب جو ہے زیادہ ابھی سامنے نہیں آیا. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان انٹیلیجنس نے اس سے کیا ہے, کیا ہوگا افغان انٹیلیجنس کا. تو اب دیکھیے انڈیا جو ہے وہ بہت نروس ہے اس سارے مذاکرات سے, کیونکہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. Unfortunately, from Indian point of view, unfortunately that امریکہ اور چائنا بھی اس میں انوالوڈ ہے, ایران بھی انوالوڈ ہے انڈائریکٹلی, لیکن انڈیا از ناٹ انوالوڈ. سو انڈیا جو ہے آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے, تو وہ اپنے ایسٹس جو افغانستان کی انٹیلیجنس سروسز ہیں اس میں ضرور وہ یوز کرے گا, اور ان کی جو متس ہیں ان کو اور زیادہ وہ بڑھائے گا, چڑھائے گا. However, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے, جب یہ لوگ ان کے بیانات جو کہ اختر منصور صاحب ملا عمر کے جو بیانات جو کہ ٹرانسمٹ کر رہے تھے, اس پہ جو وہ طبقہ ہے جو کہ اس کے خلاف تھا, اس نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ ملا عمر کی آواز میں ان سے ہمیں یہ آپ میسیج لے کے دیں, اور اس وہاں پر بات گڑبڑ ہونا شروع ہوئی. اچھا, اختر منصور جو ہیں ان کو وہ بیعت تو کر لیے, لیکن ابھی بھی ان کے جو ملا یعقوب ہیں جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں, بہت سارے لوگ انہیں بنانا چاہ رہے ہیں, پاور اسٹرگل چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چل, کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے یہ اختر منصور نے, ملا اختر منصور نے, انہوں نے کہا کہ یہ پیس کا وقت نہیں ہے, یہ تو جہاد کا وقت ہے, کل انہوں نے کہا. لیکن یہ میرے خیال سے یہ مور اور لیس سیاسی بیان ہے, کل یہ اپنے دوسرے لوگوں کو ذرا سا انہوں نے ڈاؤن کر دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی انالیسس ٹھیک ہے, مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ افغان انٹیلیجنس تاجک جو وہاں لوگ ہیں جو کہ بہت اینٹی پاکستان پرو انڈیا ہیں, ان لوگوں نے یہ انفارمیشن لیک کی ہے. یہ افغان گورنمنٹ یعنی ان کی طرف سے نہیں آئی ہے اشرف غنی صاحب کی, بلکہ یہ جو انفارمیشن آئی ہے یہ عبداللہ ونگ سے آئی ہے. اچھا, لیکن اب سب سے جو پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, اس بات کا امکان ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں اس سیبوٹاج میں, اس لیے کہ جب یہ یقین ہو گیا ہے کہ ملا عمر نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں جو پاور اسٹرگل ہوگی, جو سپلنٹر ہوں گے طالبان, اس سے ہو سکتا ہے کہ آئیسس کو فائدہ ہو, کیونکہ ان کے جو آلریڈی آئیسس جوائن کر رہے ہیں, بلکہ آئیسس نے بہت سارے طالبان کو مار دیا ہے, اپنے ہی پرانے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا ہے.
تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ بات چیت کا بھی جو دوسرا دور تھا وہ بھی کینسل ہو گیا ہے. تو دس از اے ویری ڈینجرس ٹائم. اور اس کے نتیجے میں اس کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ ان کو فائدہ ہوگا یا انڈیا کو، میرے خیال میں ان کو بھی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آئیسس نے یہاں فٹ ہولڈ لے لیا اپنا تو یہ سب کے لیے بڑی سیریس تھریٹ ہوں گے. افغانستان کی جو آئی ایم جسٹ ایڈنگ وٹ ریاض صاحب سے، کہ جو یہ افغانستان کی جو یہ فیکشن ہے، ان لوگوں کو انڈیا نے یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ آپ اس کو لگی رکھو، جو کہتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چلاتے رہیں، کیونکہ یہ ہے کہ چابہار کے تھرو ہم آپ کا وہ بنا دیں گے اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو پاکستان کی ضرورت نہیں. لیکن ایک پوائنٹ اور میں چھوٹا سا یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت اگر آپ دیکھیں اوور آل سچویشن، امریکہ کا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ اب طالبان میں نہیں ہے، ان کا زیادہ انٹرسٹ داعش سے لڑنے میں ہے. وہ چاہ رہا ہے ایران کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اچھے کرے، وہ اس کو مینڈنگ میں زیادہ. ایران خود داعش سے لڑنا چاہتا ہے. ایران کو بھی یہ فکر ہے کہ طالبان اگر وہاں ڈیفیٹ ہو گئے تو اس کے نتیجے میں وہاں آئیسس آ سکتی ہے، which is a worse problem. تو مطلب they are both evil, but Taliban are a lesser evil than Daesh people. اور ان کے جو ہے ان کا جو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لوگ ٹوٹ پھوٹ بہت گئے ہیں طالبان. تو یہ ہے کہ اب دیکھیں آنے والے دنوں میں امریکہ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتا ہے. اور میں اب ذرا ملک کی سیاست کی طرف آ جاؤں. ملک کی جو سیاست ہے اس کے اندر جب سے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے اس کے بعد بڑی جو ہے نئی انکشافات نکلنے میں آ رہے ہیں، بڑے نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ جی وہ دھرنا جو ہوتا ہے اس کے پیچھے آرمی اسٹیبلشمنٹ، اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ صحیح نہ ہو، ISI کے اور آرمی انٹیلیجنس کے کچھ حضرات شامل تھے. بریگیڈیئر سیم جو ہیں جو کہ سیمسنگ شرف جو کہ PTI کی بھی سینٹرل کمیٹی کا حصہ ہیں، انہوں نے کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی. اور اس سے باتوں سے جو میں جو کم از کم اخذ کر گیا ہوں کہ اس میں اب کوئی ابہام میرے نزدیک نہیں رہا ہے کہ واقعی میں آرمی انٹیلیجنس میں کچھ دھڑے شامل تھے. میرے آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب یہ، اور انہوں نے ایک جو بات کی وہ بڑی خطرناک بات کی. انہوں نے کہا ظہیر الاسلام صاحب جو کو کرنا چاہتے تھے وہ میاں نواز شریف کے خلاف نہیں تھا، وہ انڈائریکٹلی تھا. ڈائریکٹلی وہ کو کرنا چاہتے تھے راحیل شریف کے خلاف، کیونکہ یہ پوری کی پوری کیانی کی صاحب کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی جو کہ راحیل شریف کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ان کے راحیل شریف صاحب کے خلاف کو ہوتا، نواز شریف صاحب راحیل شریف صاحب کو ہٹاتے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ظہیر الاسلام صاحب اور ان کی مرضی کے جنرل سے یہ کو کر دیتے. تو ایک جو ہے ایک ہی سے جو ہے نشانہ جو دو جو ہے برڈز کو مارنے کی کا جو ہے امکان تھا. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ شو پر ہم نے کئی بار ڈسکس کیا ہے، میری پوزیشن یہی رہی ہے شروع سے اور اب بھی یہی ہے کہ یہ جو مشرف صاحب کو جو انہوں نے پرسو کیا، ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو سزا دینے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے، تو یہ سب اس ایک ڈیولپمنٹ کا شاخسانہ ہے. تمام چیزیں صحیح ہے. اس سے ملٹری میں بہت زیادہ اینگر تھا، بہت فرسٹریشن تھا. تو پہلے سنا یہ ہے کہ جو ان سے پہلے جو تھے شجاع پاشا صاحب، انہوں نے کیانی کے ساتھ بات کی کوشش کی کہ بھائی آپ ہیلپ کریں مشرف کی، کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. وہ چلے گئے، کیانی نے کوئی ہیلپ نہیں کیا مشرف صاحب کو، کچھ بولے بھی نہیں، کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ ظہیر الاسلام آئے تو پھر شجاع پاشا نے ظہیر الاسلام کو کنونس کیا کہ بھائی آپ اس سلسلے میں کچھ کریں. تو ان دونوں نے مل کے پھر یہ سوچا کہ بھئی یہ عمران خان کو استعمال کرنا چاہیے اس مقصد کے لیے. اور ان دی اینڈ وہ صرف عمران خان بھی اسی طرح استعمال ہو رہے تھے اس میں، اس پوری کوشش میں، جس طرح یہ دوسرے لوگ استعمال ہو رہے تھے. یعنی انہوں نے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نواز شریف کو ہٹا کے اور ان کی جگہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو پنش کیا جائے. اور اس پروسیس میں انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ بھئی نواز شریف کی اور اگر راحیل شریف کی لڑائی کرا گئی ہے تو پھر یہ آئیڈیل طریقہ ہے نواز شریف کو رخصت کرنے کے. ان کا اندازہ یہ تھا کہ بھئی راحیل شریف جو ہیں وہ بہت شریف نان پولیٹیکل جنرل ہیں، جس طرح جہانگیر کرامت جو ہیں ان کو انہوں نے فائر کر دیا تھا، گھر چلے گئے تھے، تو ایسے یہ بھی گھر چلے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر جب یہ گھر بھیج چلے جائیں گے تو پھر ہم ایک کو ماؤنٹ کریں گے اس طریقے سے کہ
ہم ٹیک اوور کر لیں, نواز شریف کو بھی باہر نکال دیں, راحیل شریف کو بھی باہر نکال دیں. تو ایک طرح سے یہ دونوں کے خلاف سازش تھی, نواز شریف کے خلاف بھی اور راحیل شریف. کامیاب کیوں نہیں ہو سکی دونوں شریفوں کے؟ اچھا, کامیاب اس لیے نہیں ہو سکی, دو باتیں ہوئی اس میں جو رپورٹ یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جناب ایک آئی بی نے یہ ٹیپ کیا ایک کانورسیشن جو جس میں یہ شامل تھے ظہیر الاسلام اور ان کے لوگ, اور یہ ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ بات جو ہے اس کا بھانڈا, اور پھر نواز شریف نے بجائے اس کے کہ یہ اسیوم کرے, ایک یہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب اسیوم کر لیتے کہ یار یہ کام جو ہے سب یہ پوری ملٹری مل کے کر رہی ہے, انہوں نے اسیوم نہیں کیا, انہوں نے وہ ٹیپ جا کے راحیل شریف کو سنوا دیا. اچھا, راحیل شریف was obviously not in on this, he was actually target. تو انہوں نے پھر جب ان کو یہ معلوم ہوا تو پھر ان کے that actually may alerted him to what's going on. پھر بعد میں جناب یہ ہوا کہ جب یہ انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر ٹی وی اسٹیشن کے اوپر, راحیل شریف کا واضح احکامات تھے کہ جو ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کے اوپر کوئی اس کو ڈیفینڈ کرے گی, تو وہ نہیں ہوا ڈیفینڈ. اور وہ اس میں یہ شامل تھے ظہیر الحسن صاحب, انہوں نے ظہیر الاسلام صاحب, ان کے لوگ بلکہ اس میں شامل تھے, ان کی تصویریں آ گئی, ویڈیوز آ گئی. تو یہ معاملہ پورا کا پورا پھر کھل کے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد راحیل شریف کو جب یہ معلوم ہو گیا then he acted against him. اور پھر اس کے بعد ظہیر الاسلام صاحب کو ریٹائر کر دیا گیا. بھائی ظہیر الاسلام صاحب جو تھے وہ تو جنوری فیبرری ان کا تو ایک ایموشنل مسئلہ بھی تو تھا نا, کیونکہ جب جیو کا واقعہ ہوا تو میاں صاحب اسٹوڈ ود جیو, یہ بھی تو ایک سلسلہ تھا. تو نہیں مگر اصل اس کی روٹ جو ہے نا وہ مشرف تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈر یہی ہے یہ دوبارہ کہیں اس پہ میں آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. مصباح صاحب آپ کا تجزیہ. نہیں, سب سے اچھا تجزیہ تو کل میں نے دیکھا نجم سیٹھی صاحب نے جو کیا. نجم سیٹھی صاحب نے تو مطلب پی ٹی آئی کو کھول کے رکھ دیا انہوں نے. ہاں نہیں مطلب انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں, انہوں نے تو انہی کا بریگیڈیئر پورے دھرنے کو انہوں نے سالو کر دیا. بنیاد اس کی جو شرف صاحب کے جو ریولیشنز ہیں وہی ہے اس کی. اور پھر جو ان فائٹنگ ہو رہی ہے جن کو انہوں نے جیکلز کہا, اور جیکلز میں ظاہر ہے کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کو جیکلز سمجھتے ہیں, اور بہت سے اور بھی لوگ ان کو, اور بھی بہت سے لوگ. اور جو پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل دے آر ڈائنگ ٹو سٹ ود میڈیا پیپل ان آف دی ریکارڈ اینڈ ٹیلنگ دیم کہ کیا ہوا, کہ مطلب اتنی ان کے اندر تو میڈیا ان فائٹنگ جو ہے اٹس بیکم ا گڈ سورس اف لیکس فار می. یہ بہت لیکس ہو رہی ہیں اندر سے. اور اب دیکھیے کہ یہ پی ٹی آئی کا فیوچر خطرے میں کہ نہیں ہے. نہیں دیکھیے, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کا تو مجھے نہیں لگتا, مطلب اٹس بیکاز یہ ہے نا کہ بھائی اب دیکھیے پارٹی رہے گی اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے. اگر اب دیکھیے عمران خان صاحب نے تھوڑے سے پروڈنٹ اسٹیپس بھی لی ہیں, کہ دیکھیے پہلے دن جب وہ آئے جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو وہ بڑبڑا دیے, اس کے اوپر بڑھ کے مارنی شروع کر, لیکن اس کے بعد سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی. جب پارلیمنٹ میں اسحاق ڈار نے جب اس کی وضاحتیں کی, وہ جو ایگریمنٹ تھا, اس کے بعد خان سے عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کہا. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان پریوی نہ ہوں اس کے, کہ وہ سارا انہوں نے نہ پڑھا ہو کہ بھائی ایگزیکٹ ورڈ. تو مطلب عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, وہ سمجھ رہے ہیں, اور وہ ایک لیڈر ہیں. مطلب ان کا سروائیول ہے اس میں کہ چیزیں ٹھیک ہوں, اور عمران خان صاحب کریں گے, وہ آگے بھی بڑھیں گے اور اس کو کریں گے. ان کا میرے خیال میں بہت بڑا ٹیسٹ ہے یہ لیڈرشپ کا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا. عمران خان کا خود پرسنلی یہ ٹیسٹ ہے, اس لیے کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بہت ہی اہم رکن ہیں پی ٹی آئی کے. پیسہ یہ پارٹی کوئی بھی بغیر ان کے ہیلی کاپٹرز میں اور جہازوں میں تو انہوں نے اس کو خود بھی فنڈ کیا ہے, فنڈ ریزنگ بھی کی ہے, اور سنا یہ کہ زیادہ تر دھرنا بھی انہوں نے فنڈ کیا, کیونکہ اس کا کروڑوں روپے کی نہیں, میں نے سنا کئی کروڑ روپے کا تو صرف وہ ڈی جے بٹ کا بل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایسے کیسے فارغ کر دیں. بھائی پارٹی چلانے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے نا, صرف جذباتی جو شیلے لوگ نہیں چاہیے, اس کے لیے کچھ پیسہ بھی چاہیے, کچھ ذہن بھی چاہیے. میرے خیال میں یہ کافی عقل مند ہوشیار آدمی ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب. عمران خان صاحب سے زیادہ ہوشیار لگتے ہیں مجھے. وہ تو ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یہ کیسے فارغ کریں گے, اگر کریں گے, یا پھر ان میں ایسی سپلٹ ہوگی کہ یہ دوسرا جو ان کے خلاف گروپ بول رہا ہے, جس میں حامد خان ہیں, جس میں جسٹس وجیہ الدین ہیں, اور جناب بریگیڈیئر سیمسن ہیں, کیا یہ لوگ فارغ ہوں گے یا جہانگیر ترین صاحب فارغ ہوں گے؟
تو اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں سچویشن. یہ بڑی لیکن ایک پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں فرق آیا اس پورے واقعے کے بعد. نہیں وہ آئے گا پاپولیرٹی میں انیشیل فرق آئے گا بٹ آفٹر دیٹ وہ کیسے ریاض بھائی نے کہا کہ مطلب ان کا ٹیسٹ ہے ابھی یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے ایک میں ایک پوائنٹ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو میٹنگ کی تھی جسٹس وجی الدین نے اور حامد خان صاحب نے عمران خان صاحب سے تو وہ نکل کے آئے تھے اور وہ بہت ہوپ فل تھے. اور مجھے وہی یاد آ رہا تھا کہ جو انہوں نے نارمن سالمن نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جب یہ گئے جارج بش صاحب سے ملنے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ کولن پاول تھے اور انہوں نے پوری رات ان کو کنونس کیا اباؤٹ عراق وار تو باہر نکل کے آئے بڑے خوش ہوئے اور سب کچھ ہوا. کچھ یہی سین یہاں بھی ہوا کہ آج جب وہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام میں تھے وجی الدین صاحب اور وہی بتا رہے تھے کہ عمران خان نے بڑی اچھی طرح مجھے سنا اور یہ ہوا. اسی وقت ارشد شریف نے کہا کہ یہ تو آپ کا پارٹی کا وہ آ گیا ان کے جو اسپوکس پرسن کا بیان آ گیا. وجی الدین صاحب نے ٹی وی پہ وہ پڑھا پورا اور اس میں ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ جو وجی الدین صاحب کہہ رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں. یہی چیز کی تھی جارج بش نے کہ کولن پاول جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے کہ یار میں نے تو انہیں کنونس کر لیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے اور اگلے دن ان کا وہ آ گیا کہ نہیں وہ تو کولن پاول صاحب کا اپنا ذاتی. میں ریاض صاحب آپ سے اب یہ دھرنا سیٹل ہو گیا عمران خان صاحب کو نے اپنی پارٹی پہ جو بھی ہوا ڈینٹ پڑ گیا ہے اور ان کو دیکھنا ہے کہ وہ پاپولیرٹی واپس کس طرح ریگین کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن اب میاں نواز شریف کیا وہ پورے اپنی ٹینیور پورا کریں گے؟ امکان تو لگ رہا ہے لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور یہ پی ایم ایل این کے لوگ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں بگیسٹ اینیمیز. کیونکہ یہ جب تھوڑا سیکیور فیل کرنے لگیں جب ذرا ٹرائمفنٹ فیل کریں تو یہ بڑی بڑی حماقتیں کرتے ہیں. تو اب دیکھنا کسی اور کے خلاف کیس شروع کر دیں بھڑکیاں مارنا شروع کر دیں جناب ملٹری کو گالیاں دینا شروع کر دیں یو نیور نو کہ کیا کریں گے یہ. لیکن کیونکہ ان کے جو خود بھی اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ایک سے ایک ہیں ایک سے ایک بڑھ کے. تو خواجہ آصف ہے خواجہ سعد رفیق ہے پھر جناب وہ جو ان کے اسپوکس وہ عابد شیر علی ہے وہ تو بالکل ہی ہے. ہاں تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ بڑے ڈینجرس ہیں ان کے لیے. اس میں جو ہے نا بس ذرا تھوڑا اگر کوئی سمجھدار آدمی ہے ان کا اسحاق ڈار خود اور یہ جو ہے ان کا بھائی شہباز شریف عقل مند آدمی ہے وہ سمجھتا ہے وہ ملٹری کے خلاف کبھی. لیکن مصباح صاحب آپ کو لگے گا کہ ابھی ڈی سیٹ کریں گے پی ٹی آئی کو کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مومنٹم بن سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیے یہ جو ہے اٹ از ناٹ ان دا فیور یہ پی ٹی آئی کے ان کے پی ایم ایل این کے فیور میں نہیں جاتا اگر ڈی سیٹ کیا. ہاں وہ شاید اگر تو وہ ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں بلکہ آئی ہیو انفارمیشن ادر وے کہ وہ نہیں کر رہے نہیں وہ واقعی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. نون لیگ نہیں کرنا چاہ رہی. ارے بھائی اگر 35 سیٹوں پہ الیکشن آپ نے کرانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر. لیکن وہ تلوار مجھے لگتا ہے لٹکا کے رکھیں گے ہر وقت. نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بس وہ یہ ہے کہ جو یہ مولانا لوگ ہیں یہ لوگ سیاستدان لوگ ہیں یہ تو اپنا ذاتی مفاد کے لیے چاہے وہ مولانا ہو. بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب who's supposed to be very anti طالبان اور جو کہ مولانا فضل الرحمان who's supposed to be very pro طالبان ان کی آپس میں گڑ جوڑ ہو رہا ہے کیونکہ ان کا اس وقت جو ہے مفاد اس میں ہے کہ کسی طرح عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہرٹ کیا جائے. تو یہ سمجھتے ہیں میرے خیال میں جو سمجھدار لوگ ہیں پی ایم ایل این میں کہ یار یہ جو ہے یہ ٹریپ ہے یہ ہم بھی پھنس جائیں گے اس میں. اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے تلوار لٹکنے کا اگر تو یہ صحیح ہوتا تو یہ ہوتا کہ پی ایم ایل این جو تھی وہ ووٹنگ میں چلی جاتی اور ووٹ نہ کرتی. آپ سمجھ رہے ہیں نا پوائنٹ کہ اگر تو انہوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا سپوز قرارداد آنے دیں وہ اور ووٹ نہ کریں تو وہ تلوار والی سچویشن ہوگی کہ پی ٹی آئی پہ لٹکے گی کہ یار وہ تو آپ کی پارٹی سے مکا ہو گیا اور اس لیے آپ نے چھوڑ. لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ووٹنگ ہی تک نوبت نہ آئے تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کہ بھئی یہ بالکل کلین آئیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ شو کریں کہ بھئی یہ کچھ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں
تاکہ یہ نہ کہیں کہ یار ہم تو اچھا عمران خان ڈزنٹ کیئر کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے یا نہیں آئے, وہ تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ آئیں. ٹھیک ہے ٹھیک. اب یہ ایک جو بات آ رہی کہ جی پی ٹی آئی بلکہ چاہیں گے یہ نکال دیں ایک مومنٹ ان کے ساتھ ہو جائے گی, وہ تو یہی کر رہے ہیں. یہ سازش تھی پوری عمران خان کے خلاف بیٹھ کر, اور وہ یہ پی ایم ایل این ایسا نہیں ہونے دے گی, مجھے نہیں لگتا. اب ذرا ایم کیو ایم کی طرف آ جاؤں, بالکل میں ریپ اپ کی طرف جاؤں گا. ایم کیو ایم کا اب کیا نظر آ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو کچھ تقاریر ہیں, اور ابھی ریاض صاحب بریف کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ڈیلس کا جو ایم کیو ایم کنونشن ہوا, اس کے اندر الطاف حسین صاحب نے بڑی ہی اعتراض کن اور بڑی اعتراض سے بھری ہوئی جو ہیں باتیں کی, اور باتیں بھی ایسی تھیں کہ جی سن کے بڑی اچھنبے کی تھیں کہ انہوں نے انڈیا کو انوائٹ کرنا, پھر نیٹ آف فورسز کو. تو ایم کیو ایم کے اندر اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایم کیو ایم کو لگ رہا ہے کہ آپریشن تو جو یہ ہے یہ اب چلے گا, اور اس سے کراچی کے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں, بزنس کمیونٹی بھی خوش ہے, کرائم ریٹ بھی گر گیا ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی کم ہوئی ہے, تو اچھی بات ہے, ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو لیکن اب ایم کیو ایم کو خود کیا کرنا چاہیے؟ ریاض صاحب آپ اسٹارٹ کرنا, پھر مرزا صاحب کی طرف. اصل میں ایم کیو ایم کے لیے بہت ہی خراب وقت ہے یہ. یعنی I'm not talking about الطاف حسین تو کارنرڈ ہیں آلریڈی, لیکن اس کی وجہ سے ایم کیو ایم بھی بہت سیریس ٹربل فیس کر رہی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو الطاف حسین سے ڈسٹنس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آج ہی میں نے سنا کہ جناب فاروق ستار صاحب بالکل کھلا جھوٹ بول رہے ہیں کہ الطاف بھائی نے تو یہ کچھ کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے انڈیا کو یہ نہیں کہا کہ آؤ حملہ کرو, انڈیا سے انہوں نے نیٹو سے اور امریکہ سے اور یو این سے نہیں کہا کہ ہماری ہیلپ کرو. یعنی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے, وہ تقریر کا ویڈیو اویلیبل ہے آن لائن, اور پوری تقریر اویلیبل ہے, اور جناب اس کو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بارے میں. تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی خطرے میں ہے. لیڈرشپ کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب ابھی کچھ نام آئے تھے کہ جی عشرت العباس صاحب کا پہلے آتا تھا, ان کا نام اب نہیں آ رہا کہ جی وہ نہیں آ سکتے. پھر عامر خان صاحب کا نام چلا, لیکن وہ مطلب جو کہ پارٹی کے لیڈر کے طور پہ الطاف حسین صاحب کی جگہ اب کون لے گا؟ یعنی کہ پارٹی کے اندر ریسٹرکچرنگ ہو اور جو ہے نئے لوگ آئیں, نئے لوگ کیا مطلب جو نیچے کے جو لوگ ہیں وہ اوپر آئیں. تو اس میں یہ ایک جو چیز جو نظر آ رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب اور جو ہے وہ اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور کوئی لیڈر اس وقت جو ہے عشرت العباس صاحب کا پہلے نام آیا کرتا تھا, وہ تو لگ رہا ہے سائڈ لائن ہو گئے, عامر خان صاحب سائڈ لائن ہو گئے. کون ہے جو آئے گا؟ تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کو؟ اگر آپ ایم کیو ایم کو ایڈوائز کریں گے آپ کیا چاہیں گے؟ میں کیوں ایڈوائز کروں, میرا تو کوئی آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایڈوائز ایم کیو ایم. آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے لیے, ان کے خلاف, ان کے لیے کوئی ایڈوائز ہو ہی نہیں سکتی ادر دین کہ یار فکس یور سیلف, God damn it, I'm sorry to use this word, کہ جس طرح سے وہ ہر دوسرے دن آ جاتے ہیں. اور آپ خود سوچئے, اب میں آپ سے کاؤنٹر کوسچن کروں گا, اگر آپ ایم کیو ایم میں ہیں اور روز الطاف حسین کی یہ اسٹیٹمنٹ آئے اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے جانا پڑے تو آپ کیا کریں؟ بہت مشکل ہوگا. اور کاشف عباسی صاحب فرما رہے تھے, آج ہی میں دیکھ رہا تھا ان کا شو, شاید تو کل کا نہیں آج ہی کا تھا شو, کیونکہ یہ تو آج ہی ہوا ہے. تو کاشف عباسی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ان کی پرسنلی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بہت سینئر لیڈرشپ, he doesn't want to say who, انہوں نے کہا بہت سینئر لیڈرشپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ I don't know what to do now, کہ ایک اور ان کا بیان آ گیا کہ مطلب جب ایم کیو ایم میں پھر دھڑے ہوں گے, کیا ہوگا؟ ایم کیو ایم میں دھڑے ہوں گے, آلریڈی ہیں دھڑے, اور آلریڈی لیکن یہ ہے کہ وہ کھل کے نہیں آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہوگا یہ, مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے نا, جب تک اس کو کمپلیٹلی ڈیفائن نہ کیا جائے, جب تک جو ان کے مخالف ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے. اس لیے کہ ان کے مخالفین کو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر ان کو انہوں نے کچھ بولا تو یہ جو ان کے جو ملیٹنٹس ہیں, جو ان کو ڈائریکٹلی جن کو کنٹرول, ان کو تنظیمی کمیٹی کہتے ہیں, وہ ان کو نہیں رابطہ کمیٹی پولیٹیکل, تنظیمی کمیٹی جو ہے وہ ملیٹنٹس کو مینیج کرتی ہے. اینڈ دا تنظیمی کمیٹی از in all practical way much more powerful than the رابطہ کمیٹی. رابطہ کمیٹی تو وہ روزانہ فائر کرتے رہتے ہیں. ہاں نہیں, اور یہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی 40-50 کے قریب لوگ ہیں جن کو مارا گیا, اور یہ اچھا انہوں نے اوکے I am not in a position to say who is ideal candidate, لیکن ان سے یہ پوچھا گیا میڈیا نے, کاشف عباسی صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ میں نے جب پرسنلی ان سے پوچھا کہ آپ ذرا ان کے نام تو دیجئے, تو کہنے لگے کہ نہیں ہم لوگ پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں, کہ جو 40-50 لوگوں کا کہتے ہیں نا کہ ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے مار دیا گیا اور یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا, ان کے نام بھی انہیں نہیں پتا ایم کیو ایم والوں کو, مگر کہہ رہے وہ ہمارے لوگ ہیں.
اب یہ جو چیز ہے نا کہ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کراچی میں جو حشر ہوا ہے کہ تقریباً 5-10 ہزار لوگ ٹارگیٹنگ کلنگ میں مار دیے گئے. کراچی میں ڈرامیٹک امپروومنٹ ہوا ہے گزشتہ چند مہینوں میں اینڈ ایوری بڈی کین سی کہ جب سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے اس سے کتنی امپروو ہوئی ہے سچویشن کراچی. تو اب یہ آبویس ہو گیا ہے کہ دیز گائز آر اے پرابلم. جو ایوریج سٹیزن ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ دیز گائز آر اے پرابلم. اور کیوں بار بار یہ کہہ کے کہ صرف ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اپنے آپ کو ہرٹ کر رہی ہے, کیونکہ ایک عام آدمی اب یہ دیکھ رہا ہے, اسٹیٹسٹک دیکھتا ہے کہ 2013 میں 240 ڈکیتیاں, 2014 میں 100, مطلب وہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں 170, اور اب جو ہے ہارڈلی ٹارگیٹ کم ہو گئی ہے. اور یہ بات تو کہیں نہیں آ سکتی. اب تو آپریشن جو ہے آرمی نے جو سیکٹیرین IMKM یہ کہتی تھی کہ جی جو باقی جو سیکٹیرین گروپس ہیں جو پرو طالبان گروپس ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا, تو وہ بھی اب نظر آ رہا ہے. ہاں نہیں, سب سے زیادہ جو آپریشن ہوئے وہ سیکٹیرین کراچی میں بہت مارا. اچھا نمبر 2 جو ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں یہ لیاری میں جو ان کے گینگز تھے وہ ڈیسیمیٹ کر دیا, بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا. میرے خیال سے شو کا تھوڑا سا اوور اینڈ ابو چلے گا. میرے پاس 1 منٹ ہے, اس میں میں ذرا T20 کرکٹ کو ذرا کور کرنا چاہوں گا. اور ریاض صاحب آپ ذرا اس کو ذرا بیان کیجیے کہ ایک تو ایک نیا لڑکا انور علی جو ہے وہ ایمرج کر کے آئے, جو انڈر 19 کھیلا کرتے تھے, اور بہت پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ ٹور بڑا سکسیسفل رہا ہے پاکستان کا, سری لنکا کا ٹور, کیونکہ 3 ڈفرینٹ فارمیٹس کھیلے انہوں نے. پہلے ٹیسٹ سیریز کھیلی, اس کے بعد ون ڈے انٹرنیشنل ODI سیریز کھیلی, اور فائنلی پھر T20. تو تینوں میں ان کو سکسیس ہوئی ہے, تینوں سیریز انہوں نے ون کی ہے. اور T20 میں خاص طور پہ جو ابھی جو لاسٹ گیم تھا ان کا سیکنڈ گیم, اس میں at one point they were 40 for 5. تو they were basically going down to defeat. تو ایک طرح سے they have pulled victory out of the jaws of defeat. اور اس میں سب سے بڑا جو کام, ایک تو ہے کہ آفریدی نے کافی اچھے خاصی بیٹنگ کی, بہت چھکے چوکے مارے, لیکن سب سے بڑا اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے انور علی کو, جو کراچی کا لڑکا ہے انور علی. اور اس نے جناب شاید 15 یا 16 بالز کے اندر تو 47 رنز جو بنائے ہیں, تو دیٹ واز امیزنگ, جس کی وجہ سے دس واز اے بگ سکسیس. دس از اے کراچی کڈ فرام کچی آبادی ایکچولی, اچھی مطلب ٹیلنٹ ہمارا ہر جگہ پایا جاتا ہے. آڈینس اپنی آرا سے, اپنے سوالات سے, اور کوئی ایسا ٹاپک جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا جو سمجھتے ہیں کہ ڈسکس ہونا چاہیے, اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھیجیے, اپنے کامنٹس بھیجیے. talkforpark.com ہماری جو ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر ہمارے بلاگس بھی ہوتے ہیں, آرٹیکلس بھی ہوتے ہیں. آپ اگر کچھ لکھنا چاہیں ضرور ہمیں بھیجیے. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے. فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.